الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، ولائے علی اور رضائے حسین کے عنوان سے آج کی الحمدللہ یہ چوتھی مجلس ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، آیت دوسری پڑھی لیکن ترجمہ وہی کر رہا ہوں۔ اس کا رسول تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ عزیزوں، ولائے امیر المومنین کا جو سلسلہ ہے اور اس کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم حج سے واپس آ رہے ہیں تو نبی خدا نے حکم دیا قافلے کو روکا جائے، اور میدان غدیر خم میں مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ ولایت کے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنتوں کی اجرت ادا کر دیں۔ اللہ نے آئے مودت بھیج دی اور ان کے منہوں کو بند کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم دین پہنچا رہے ہیں، جو حقیقی معنوں میں اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار دو عالم کو اللہ کا نبی جانتے ہیں، ان کے اخلاق کو، کردار کو، علم کو، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ایمان لائے ہیں ان کی بات علیحدہ ہے، لیکن وہ جو بغض میں، حسد میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، ان کی بات اور ہے۔ وہ افراد جو مسلسل سرکار دو عالم کی جان کے دشمن رہے اور آپ کے در پہ آزار رہے، اور جب اللہ کے نبی نے فتح مکہ کیا، اگر انسان ذہن سے سوچے تو اس کے اندر کتنی نصیحتیں ہیں۔ سرکار دو عالم کو اپنا عزیز وطن چھوڑ کر مکے سے مدینہ جانا پڑا،
وہ مسلمان جو مکے کے اندر آباد تھے ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا. ابھی آپ نے محفل حسینی کے اشرے میں سنا کہ سرکار دو عالم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں مسلمان وہاں پر پہنچے. یہ مسلمان مکے سے گئے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مال و جان کا مسلسل خطرہ مسلمانوں کو لگا ہوا تھا، اور اس میں جناب یاسر، عمار یاسر کے والد اور ان کی والدہ جناب سمیہ، جناب بلال، جناب قباب، یہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. جناب بلال پر کتنے مظالم کیے گئے، لیکن وہ اپنی زبان سے احد احد کہتے تھے، لیکن جناب یاسر کو قتل کر دیا گیا. ان کی اہلیہ سمیہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. کیوں؟ ان کے سینے پر نیزہ مارا اور اس کی برداشت نہ لا سکے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، مسلمان جو ہے وہ مسلسل مکے کے اندر پریشان کیے گئے. مسلمان مکے میں چلے گئے، اللہ نے اسلام کو اتنی تقویت بخشی کہ اب سرکار دو عالم میں قافلہ لے کر مکہ پہنچے. مکے والوں کو یہ لگا کہ محمد حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم جیسے ہی مکہ میں پہنچے تو سرکار دو عالم نے تمام سپاہیوں کو جو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے ان کو کہا کہ تم سفید علم لے کر چلو. یہ جو سفید علم ہے یہ امن کی نشانی ہے، اور اعلان عام کرا دیا کہ جو خانہ کعبہ کے صحن میں آ جائے اس کو امان، ام ہانی کے گھر میں آ جائے اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان. عزیزان گرامی، مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم مکے میں جانے کے بعد اپنے تمام بدلوں کو اتاریں گے، لیکن سرکار دو عالم نے کیسا طریقہ اپنایا. صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد پر. یہاں پر 2 منٹ اور رکنا چاہتا ہوں. اعلان عام کرا دیا. وہ لوگ کہ جو روز اول سے اسلام کے دشمن تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے گا یزید کا بھی دادا تھا. اندازہ لگایا آپ نے؟ اور جب دیکھ لیا کہ اب ہمارے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بدر میں ہارے، احد میں ہارے، خندق میں ہارے، خیبر میں ہارے، یہ مسلسل جو ہے وہ منہ کی کھا کر جو ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، لہذا انہوں نے جو ہے مجبوری کے اندر اسلام قبول کیا. سرکار دو عالم نے بھی طلاقہ کہہ کے آزاد کر دیا. جاؤ تم آزاد کردہ، تم سے بدلہ لینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا بدلہ لیا جائے تم سے بدلہ لینے کے لیے تو وہ کافی ہے. آپ نے اندازہ لگایا. اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے جب مکے میں قدم رکھا، ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے نبی خدا کو. بیت اللہ میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا. وہ بلال جو مدینے میں مسلسل اذان کہتے تھے، لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، ان کی شین اور سین میں فرق ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے. اللہ نے صبح ہی نہیں کی جب تک بلال نے اذان نہ دے دی. جناب بلال آج مکہ پہنچے ہیں، وہی مکہ کے جہاں پر بلال کو جو آواز دے بلال کو لبیک کہتے ہوئے جانا پڑتا تھا. آج بلال مکے میں پہنچے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، بلال جلدی سے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے. ایسا مؤذن بھی تو ہونا چاہیے. اندازہ لگایا؟ ایسا مؤذن بھی تو ہونا چاہیے. میں نے 2 شخصیتوں کو دیکھا، ایک مؤذن تھا، ایک خطیب تھا. دونوں کی طرز عمل کو دیکھیے گا. بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے معلوم کیا، اللہ کے رسول، جب میں مدینے سے اذان کہتا تھا قبلے کا رخ کرتا تھا، آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں. اللہ کے نبی بتائیے کس طرف کو رخ کر کے اذان دوں. سرکار دو عالم نے کہا بلال علی کو تلاش کرو. بلال نے گھوم کر علی کو دیکھا، اللہ کے نبی وہ کھڑے ہیں علی کا، بس ادھر ہی کو اشارہ کر کے اندازہ لگایا. بلال نے مولا کائنات کو اپنا قبلہ قرار دیا، اذان دی. یہ پہلا مؤذن ہے جس نے اپنا قبلہ امام علی علیہ السلام کو بنایا. اس کے بعد میں نے خطیب کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اور کھڑا ہوا ہے. وہ بلال تھے
جن کو معلوم کرنا پڑا رسول اللہ کس طرف کو رخ کر کے اذان دوں، وہ علی کا بیٹا ہے، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے صلوات پر محمد و آل محمد۔ یا میرے دوستوں اور عزیزوں، یہی خانہ کعبہ۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے سمجھے، اس میں کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اور شریعت کی بہت ساری کتابیں ہیں، انہی کتابوں میں جو ہے جس میں پورے اعمال لکھے ہوئے، انسان کو کون سی چیز کیسے کرنی ہے، ہم اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور آسان کر دو توضیح المسائل، آپ جیسے ہی توضیح المسائل کو کھولیے گا آپ کو اس میں پہلا چیپٹر کاہے کا ملے گا؟ پہلا چیپٹر کس چیز کا ہے؟ کا مطلب ماشاءاللہ سب توضیح المسائل کے حافظ ہیں، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد، سب نے بتا دیا کہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ باب الطہارت کا ہے۔ بھائی اس میں تو دین کے تمام احکامات ہیں، نماز سے بات شروع ہونا چاہیے تھی، روزے سے بات شروع ہونا چاہیے تھی، اگر اصول پر بات کی جائے تو توحید سے بات شروع ہونا چاہیے تھی، فروع پر بات کرنی تھی تو نماز کی بات ہونا چاہیے تھی۔ نہیں، اس میں سب سے پہلی بحث ہے طہارت کی، وضو کیسے کرنا ہے، کون سے پانی سے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنے کا وقت نہیں ہے، پاک پانی ہو، پانی نقصان دہ نہ ہو، غصبی نہ ہو، یہ سارے شرائط ہیں۔ یعنی پہلی چیز ہے طہارت، طہارت، اس کے بعد نماز کی بات آئے گی، اس کے وضو کے بعد جو ہے نماز کی بات آئے گی، روزے کی بات آئے گی، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کا نام ہے طہارت۔ طہارت کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، بیٹا مدد کر رہا ہے، خانہ کعبہ بن رہا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر حضرت ابراہیم سے ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ اے نبی خدا، مکے کے اندر عمارت بنانے والوں کی کمی نہیں ہے، بہت سے معمار ہیں، کسی کو بلا لائیے، آپ یہاں شان سے بیٹھیے، اس لیے کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، آپ یہاں اطمینان سے بیٹھیے، بیٹھنے کے بعد اپنی نگرانی میں خانہ کعبہ کو بنوائیے۔ یہ آپ دونوں باپ بیٹے دھوپ میں، جھاؤں میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ کر اس کی تعمیر کرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے نا میری بات کا، کہ یہ ہے خدا کا گھر، یہ ہے خدا کا گھر، اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگے گا۔ آپ نے اندازہ لگایا نا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے نہ ابراہیم برداشت کر رہے ہیں نہ خدا برداشت کر رہا ہے، اس کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگے گا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کسی غیر معصوم کو اللہ برداشت نہیں کرتا، یعنی بیت کی تعمیر میں اللہ کسی غیر معصوم کو برداشت نہیں کرتا، تو اہل بیت میں کسی غیر معصوم کو صلوات بر محمد و آل محمد۔ اندازہ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم وَإِن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم خانہ کعبہ کو پاک کرو، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو پاک کرو۔ بھیا پاک کون سی چیز کب کی جاتی ہے؟ میرا رومال ہے، میں کہوں بیٹا اس کو پاک کر دو، مولانا کاہے سے نجس ہو گیا؟ نجس ہوگا جبھی تو پاک کرنے کی بات آئے گی۔ خانہ کعبہ نجس ہوا کب تھا جو پاک کر دے؟ خانہ کعبہ، بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پاک کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ، قرآن مجید، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو پاک کہا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وَإِن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، ابراہیم خانہ کعبہ کو پاک رکھو، پاک رکھو۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عام زبان میں بولی جاتی ہیں، چھوڑو نا یار، رفع دفع کرو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رفع کا ترجمہ کیا ہے اور دفع کا ترجمہ کیا ہے؟ بول تو لیتے ہیں ہم، پتہ نہیں۔ مثلا یہ رومال ہے، اس میں کوئی نجاست لگ گئی، بیٹا اس کو پاک کر دو، یہ کیا ہوا؟ رفع نجاست، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی ابھی ہم امام بارگاہ میں آ رہے تھے، پانی پڑا ہوا تھا، ادھر سے جو ہے وہ گاڑی لے کر کوئی بچہ آ رہا تھا، ہوا نہیں ہے ایسا بتا رہا ہوں، بیٹا ذرا سنبھال کر اپنے کپڑوں کو سمیٹا، یہ ہے دفع نجاست، نجاست سے بچنا، نجاست سے بچنا، یہ تھی رفع نجاست، یہ ہے دفع نجاست۔ آپ کے ذہن میں اگر بات آ گئی ہو رفع نجاست یعنی نجس چیز کو پاک کیا جائے، دفع نجاست یعنی نجاست کو دور رکھا جائے، یہ ہے خانہ کعبہ، وہاں حکم ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ سے نجاست کو دور رکھو۔ یہ ہے بیت جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے نجاست کو دور رکھو، وہ ہیں اہل بیت، وہ ہیں اہل بیت۔ وہاں عزیزان گرامی 5 ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے تم خیر پر ہو۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد وآل محمد پر۔ وَإِن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ، نجاست دور رکھو۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، عزیزوں خانہ کعبہ سے نجاست کو دور رکھنے کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سونپا تھا، لیکن جب اہل بیت سے نجاست کو دور رکھنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا ہمارا یہ ارادہ ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے نجاست دور ہو۔ فرق کیا ہے؟ جس کی نجاست کو جس سے نجاست دور رکھنے کو خانہ کعبہ کے سلسلے میں ابراہیم سے کہا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں بت آ گئے، اس میں بت آ گئے۔ لیکن عزیزان گرامی جن کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا اور ان سے نجاست کو دور رکھا، ساری کائنات مل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ اہل بیت ایسے پاک ہیں، خود تو پاک ہے، نجاست ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ ہم سے مانگی ہے ولا، سمجھے؟ اور دیکھیے اللہ کا بھی انداز کیا ہے، پورا وہ واقعہ نہیں سنانا، سرکار دو عالم کی ایک دعا کے چند جملے سناتا ہوں، سمجھے؟ پھر اس کے بعد منزل پر آؤں گا۔ سرکار دو عالم نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، مولا کائنات کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اس کے بعد کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو ایک ہاتھ پر بلند کیا، دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، ایک ہاتھ پر علی کو بلند کیا ہے، دوسرے ہاتھ کو بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم دعا کر رہے ہیں، اللہم وعلی من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، پروردگار عالم تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اللہم والی من والا ہو وعاد من آدا ہو، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو، وانصر من نصرہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، واخذل من خذلہ اور اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ دیکھیے میں نے سارے لفظوں کی وضاحت اسی ایک جملے پر وضاحت کر دوں، واخذل من خذلہ اس کو چھوڑ دے، کہاں چھوڑ دے؟ جو علی کو چھوڑ رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت کی منزل پر تو ہوگا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہی میں ہوگا۔ عزیزان گرامی اب آپ نے اندازہ لگایا علی کو چھوڑ کر انسان گمراہ کیسے ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا ورنہ بیٹھے نہیں رہتے۔
اللہم والے من والا ہو، پروردگار اس سے محبت کر، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے محبت۔ علی سے محبت کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے علی؟ یعنی سرکار دو عالم ایڈریس کر رہے ہیں کہ پروردگار تو علی کے شیعوں سے محبت کر۔ یہ علی کا محب ہونے کا کمال یہ ہے عزیزان گرامی، لفظ کو بدل کر کہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دوست ہو جائے، علی سے محبت کر لو، خدا کی توجہ تمہاری طرف جو ہے وہ مربوط ہو جائے گی۔ اللہم والی من والا وعاد من عادہ، اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہو۔ جس نے بھی علی سے دشمنی کی ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس معاشرے کے اندر علی کے شیعوں سے دشمنی کی ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اس نے خدا سے دشمنی کی ہے، اور خدا کی دشمنی کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اب ذرا صاحب میں منزل پر آ جاؤں، میرا ایک مختصر سی زندگی کا تجربہ ہے۔ دیکھیے لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے فتوے لگا دیتے ہیں۔ مختصر سی زندگی، دنیا نے اس کو کافر کہا جس کو علی کے قریب پایا، ہمیں علی کا چاہنے والا پایا تو کافر کہا۔ خاکم بدہن حضرت ابو طالب علیہ السلام کو علی کا بابا پایا تو کافر کہا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ عجیب فلسفہ ہے کفر و اسلام کا جو میری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دنیا کیا کیا جائے، سمجھے؟ دنیا نے اس کو مسلمان لکھا جو ساری زندگی رسول سے لڑتا رہا۔ وہ لوگ جو مکہ سے واپس آئے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنے ملک میں ابو سفیان کے نام کے روڈ بنا رکھے ہیں، افسوس ابو طالب کے نام کی یہ گلی بھی نہیں بنا رکھی۔ کیوں؟ ان کی نگاہ میں ابو سفیان پکا مسلمان ہے، ابو طالب مسلمان نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو ابو طالب کا غلام ہوں، ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں تو بات کہے بغیر مانوں گا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے یہ کان لگائے وہاں بیٹھے تھے، آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ رسول کہنا چاہتے ہیں، بھائی کلمہ کون پڑھے گا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ایسا ملعون ہو جو محرم شروع ہونے سے پہلے کہے کہ آپ کے قدم پلی میں کوئی مجلس کر کے تو دیکھیں، میں دیکھتا ہوں۔ ابھی محرم 46 کی بات کر رہا ہوں، اب کہ دیکھیں نا یہ کیسے محرم کرتے ہیں، جلوس نکال کر دیکھیں۔ لیکن عزیزان گرامی ادھر دوش فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، اور پہلی مجلس جو استقبال اعضاء کی تھی اس کو پڑھنے کے لیے ہم گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ بہت سالوں سے میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی پڑھنے کے لیے گیا دیکھا وہ جو 6 مہینے پہلے سے شور مچا رہا تھا کہ مجلس کر کے دیکھے کر کے دیکھے کر کے دیکھے، وہی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو اس کو مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھا، عزیزان گرامی تو اب کیا باتیں ہوں گی، ارے یہ وہی ہے، سنا یہ مجلس روکنا چاہتا تھا، یہ روکنا چاہتا تھا، یہی تو کہہ رہا تھا، آج دیکھو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ روکنا چاہتا تھا، یہ کہہ رہا تھا ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم جلوس نہیں اٹھانے دیں گے۔ عزیزان گرامی شورا اس کا ہوتا ہے جو کسی کام کو نہ کر رہا ہو، کلمہ پڑھنے کا اس کے اعلان ہوگا جس نے نہ پڑھا ہو، جس کے گھر میں کلمہ ہو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی سوچیں، یہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو کرود رہے ہیں نا، ان کو اپنے اپنے باپوں کی فکر ہے، سمجھے؟ کہ اگر یہاں کچھ نہ نکالا جائے گا تو ہمارے کیسے ہوگا، اس کو چھوڑیے، میں اس الجھن میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آج اگر کوئی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بحث کرتا ہے نا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ آپ ایمان ابو طالب پر بحث مت کیجیے، آپ کو اگر بحث ہی کرنا ہے تو اس بات پر بحث کیجئے کہ اللہ نے اپنی زمین کو اپنی حجت سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنی زمین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر حضرت محمد کے ظہور تک وہ ہستی بتاؤ جو محمد سے پہلے حجت خدا تھی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے،
حضرت ابو طالب علیہ السلام ان انبیاء کے وارث ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. لیکن اس بات کو آسان کر دوں. دیکھیے اپنے ملک میں جو ہے روڈ بنا رکھی, ایک گلی بھی نہیں بنائی. کیوں؟ ان کی نگاہ میں وہ پکا مسلمان ہے. یہ مسلمان نہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی, آپ کو اگر کفر و اسلام کا پتہ لگانا ہے تو آئیے مکے ہی میں چلتے ہیں, اور مکے میں ہم دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں کے کام کو دیکھتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کو یہ مسلمان سمجھ رہے ہیں, ایک وہ ہے کہ جس کو یہ کافر سمجھ رہے ہیں. ان کی آغوشوں کو دیکھو, ان کے یہاں بھی بچے ہیں, اس کے یہاں بھی بچے ہیں. ان پلنے والے بچوں کو دیکھو, خود کفر و اسلام کا پتہ چل جائے گا. جس کی گود میں پلنے والے بچوں کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یقین نہ آئے تو چلو دیکھو کہ جن بچوں کو ابو سفیان نے پالا, ایک معاویہ بنا, ایک یزید بنا. جن بچوں کو ابو طالب نے پالا, ایک نبی بنا, ایک ولی بنا. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. یہ ولایت علی ہے, سمجھے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد, آپ مسلسل یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ جب ہم آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک اپنے قلب میں محسوس کرو, اپنی ماں کو دعا دو. ماں کو دعا دینے سے کیا مرضی ہے میرے مولا کی؟ نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں, ماں کا کردار اولاد کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر ماں باکردار ہے تو آغوش میں پلنے والا بچہ باکردار ہو کر ولائے علی کو قبول کرے گا. اور خدا نخواستہ کہیں ماں جو ہے وہ جابر کی بات سنیے گا, کیسے اندازہ لگائے کہ اگر تمہیں پتہ لگانا ہے کہ تمہارا بچہ حلالی ہے کہ نہیں ہے, اس کے سامنے ذکر علی دیکھو کر کے پتہ چل جائے گا. اگر ذکر علی پر مسکراتا ہے تو سمجھ لینا, ورنہ ماں کے بارے میں تحقیق ضرور کر لینا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر. آپ نے اندازہ لگایا, یہ کوئی شروع سے نہیں. وہاں سرکار دو عالم سمجھے مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں, پروردگار اپنے یہاں سے عطا کر, اپنے یہاں سے عطا کر, اپنے یہاں سے عطا کر. اللہ نے ہمارے نبی کی دعا کو قبول کیا. مرحلہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان اگر سمجھے تو ساری باتیں آسان ہو جاتی, ساری باتیں آسان ہو جاتی. لیکن اگر نہیں سمجھے تو وہی ساری کی ساری باتیں مشکل میں انسان کو ڈال کر, اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. عزیزان گرامی, اس بی بی کی عظمت کا کیا کہنا. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بیت الشرف میں ہیں, اور اصول زندگی یہ ہے کہ جب کبھی بھی نبی خدا گھر میں آتے ہیں فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں. لوگوں نے تانا دینا شروع کیا, بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت مریم کی بہن کو تانا دیا. جیسے ہی مریم اس گھر میں داخل ہوتی, مریم کی بڑی بہن سمجھے جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں, وہ مریم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی. لوگوں نے تانے دیے کہ کیوں کھڑی ہو رہی ہو, یہ تو عمر میں تم سے چھوٹی ہیں. کب میں کھڑی نہیں ہوتی, یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے یہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے. اب آئیے ذرا اس گھر میں آ جائیے. جیسے ہی سرکار دو عالم بیت الشرف میں داخل ہوتے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی. جیسی کھڑی ہوتی رسول اسلام بھی کہتے اور لوگ بھی کہتے کہ چچی آپ میرے احترام میں کھڑی نہ ہوا کیجئے. کہ اے میرے لال, میں اپنی مرضی سے کھڑی نہیں ہوتی, یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ تو بات رسول کی تھی, لیکن ان لوگوں کو ایک مرتبہ تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ اب انتظام کیا جائے گا کہ فاطمہ بنت اسد کھڑی ہونے نہ پائے. لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے 18 یا 20 عورتوں کو جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ معین کر دیا کہ خدا نخواستہ, دیکھیے وہ ان کی باتیں, کہیں ایسا نہیں ہو کہ محمد آئے اور یہ کھڑی ہو جائیں. لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کو روکنا, ہاتھ پکڑ کر, پیر پکڑ کر, جس طریقے سے تم روک سکتی ہو فاطمہ بنت اسد کو کھڑے نہیں ہونے دینا.
ٹھیک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الشرف میں داخل ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم. بنت اسد نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. ہاشمی خواتین، دوسرے خاندان کی نہیں ہیں، اسی خاندان کی ہاشمی خواتین نے جو 18 یا 20 تھی، انہوں نے بنت اسد کو روکنا چاہا، لیکن تاریخ نے یہ منظر دکھایا کہ جو داہنی طرف تھی وہ داہنی طرف گری، جو بائیں طرف تھی وہ بائیں طرف گری، جو سامنے تھی وہ سامنے گری، جو عقب میں تھی وہ پیچھے گری. آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. یعنی جس وقت شہزادی بنت اسد نے کھڑی ہونے کی کوشش کی اور ہاشمی خواتین نے روکنا چاہا، جو جدھر تھی ادھر گری. یہ 18 یا 20 عورتیں تھیں. اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ علی ہیں شکم مادر میں، اپنے خاندان کی 18 یا 20 عورتیں ان کی ماں کو بلند ہونے سے نہ روک سکی، تو اگر کوئی ایک علی کے مقابل پہ آ جائے اس کی کیا حیثیت ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ولا تھی، سمجھے، جو میں نے آپ تک پہنچائی. وہ عزا ہے کہ جس کے بغیر ہر عزادار مچھلی کی طرح سے تڑپتا ہے. آپ مسلسل کربلا دیکھ رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ تک کوئی نہ کوئی تصویر کربلا کی ضرور پہنچ جاتی ہے. عزیزو دیکھو اس راستے پر کیا کیا معجزے ہو رہے ہیں. اس راستے کیسے کیسے انتظامات، کیسے زائرین کی خدمت کر رہا ہے. اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں. ایک چھوٹی سی حدیث اور اس کے بعد عراق کے لوگوں کی کیفیت بتاتا. کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ نہ نبی مرسل بتا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر بتا سکتا ہے کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے. اس کا ثواب اللہ نے اپنے حصے میں رکھا ہے کہ وہ خود دے گا جو اس کو دینا ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے. تو عزیزو، جو کوئی عام پبلک کو کھانا کھلائے، عام لوگوں کو کھلائے، بغیر کسی قید کے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کالا ہے، گورا ہے، اس کا حساب نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی مرسل کے پاس ہے. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، یہی کھانا اگر کوئی زائر حسین کو کھلائے، اب آپ سمجھے، ان کو پتا ہے کہ زائر حسین کو کھلانے کا کیا اجر ہے. ورنہ کوئی دنیا میں اتنا بڑا پاگل نہیں ہے کہ بھوکے کے قدموں میں لوٹ کر اس کا پیٹ بھر دے، اپنا سب کچھ بخشنے کے لیے تیار ہو. چھوٹا سا واقعہ، کربلا ہی کے اندر زیارت پر گئے تھے. وہاں ہمارے شوکت بھائی امیری نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا. بصرے سے زائرین کربلا آ رہے تھے. اس میں ایک زائر تنہا ہے، اکیلا آ رہا ہے، اور جس گاؤں میں وہ زائر پہنچا ہے 2 گھر ہیں، بالکل ایسے دروازہ ہے، دونوں کا برابر برابر، سمجھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دروازے برابر میں ہوتے ہیں، سمجھے، یا آپ فلیٹوں میں اکثر یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دق الباب ایک دروازے پہ کیا، شاید آواز دوسرے تک پہنچے. جیسے ہی اس نے ایک دروازے پر دق الباب کیا، دونوں نکل آئے. زائر کو دیکھا، وہ چاہتا ہے کہ میں زائر کو لے جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں زائر کو لے جاؤں. دونوں میں جو ہے وہ بحث ہونے لگی. کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ دق الباب کیا، وہ کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ. جب دونوں میں بہت زیادہ تکرار ہوئی تو جس کے دروازے پر دق الباب کیا تھا اور جس کے دروازے پر نہیں کیا تھا، اس نے اس کا بازو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دور لے گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا. کہنے کے بعد وہ تو پلٹ گیا. وہ کہتا ہے کہ بھائی تو اسی کے یہاں چلا جا. وہ زائر کو لے کے اپنے گھر میں چلا گیا. اس نے جو ہے دسترخوان لگا دیا، اس کے لیے پانی لے کر آیا، ہاتھ پیر دھلائے، جو کچھ کرنا تھا اس نے کرا. دسترخوان رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے،
تمام نعمتیں جو اس نے مہیا کی تھیں اس زائر حسین کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ یہ بتا کہ تم میرے لیے دونوں اتنی تکرار کر رہے تھے، اتنا لڑ رہے تھے، مارنے مرنے کو تیار ہو گئے، یہ بتا کہ اس نے تیرے کان میں کیا کہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر تجھے دے گیا؟ کہ اگر تو ظاہر نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا۔ بتا کہ اس کے بیٹے کو میرے بیٹے نے قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ ظاہر مجھے دے دے گا میں اپنے بیٹے کا خون تجھے معاف کر دوں۔ یہ ہے ظاہر کی، سوچ نہیں سکتا انسان کہ ظاہر حسین علیہ السلام کا کیا مقام، ظاہر کی کیا منزلت ہے۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ حضرت عباس علیہ السلام ظاہر حسین کا استقبال کرتے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس زیارت کے لیے لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹائے، پیر کٹائے، ماں کی آغوش میں بیٹے کو ذبح کر دیا گیا اور بوڑھی ماں زیارت کے لیے چلی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا اس زیارت کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا، اس لیے کہ حسین کی قربانی بھی اتنی عظیم ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ خانوادہ ہی ایسا ہے کہ ان کے یہاں سے انسان کو سب کچھ ملتا رہا۔ ایک یہودی ہے، اس کی بیٹی ہے جو نابینا ہے، اس نے بہت کچھ علاج کرایا، ملکوں گھوم کر جو ہے اس نے بیٹی کی بینائی کے لیے علاج کرایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو۔ کسی نے کہا مدینے چلا جا، وہاں ایک ایسا طبیب ہے کہ تیری بیٹی صحت یاب ہو جائے گی۔ آیا مولا کائنات کے پاس، ایسے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا، میری بیٹی نابینا ہے۔ سرکار امیر المومنین نے اپنے غلام سے کہا تھوڑا پانی لے آؤ۔ پانی لایا، کہا حسین کو بھی بلا لو۔ حسین کے ہاتھوں سے اس کے سر پر پانی ڈالا دیا، چھوٹی سی بچی ہے، پانی کا ڈالنا تھا کہ بینائی واپس آ گئی۔ یہ مولا کے قدموں میں گر گیا کہ مولا میری بچی کو آپ کے در کی وجہ سے شفا ملی، اب میں یہودی رہنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں تو مرد ہوں، باہر کسی سے بھی مسائل معلوم کر لوں گا، لیکن یہ میری بچی جو ہے وہ بغیر ماں کی ہے، میں اپنی بچی کو آپ کے یہاں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ عزاداروں، یہ بچی جناب زینب ام کلثوم کی زیر نگرانی دین حاصل کر رہی ہے۔ باپ ہے، ہر سال ملنے کے لیے آتا ہے۔ اب کے جو آیا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بچی کو ساتھ لے جا، اب تیری بچی بڑی ہو گئی، ہمارے گھر میں رہنا اس کا مناسب نہیں۔ باپ بیٹی کو لے گیا، زمانہ گزرا، اس بیٹی کی شادی یزید سے ہو گئی۔ کیسے ہوئی وہ مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ تو پورا خاندان ظالم تھا، اٹھا کر لے گئے، رشتہ لے کر آئے، کچھ نہیں پتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس بچی کی شادی یزید سے ہو گئی۔ تاریخ نے اس بچی کا نام ہند لکھا ہے۔ جب اہل بیت رسول یزید کے دربار سے زندان شام میں پہنچے، ایک بچی ہے، واہ حسینہ میرے بابا، گریا کرتی ہے، مسلسل گریا کرتی ہے۔ ایک دن گریا اتنا بلند ہوا کہ یزید کے محل تک آواز پہنچی۔ یزید کی زوجہ نے اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا، یہ کیسے قیدی ہیں جو مسلسل روتے رہتے، جاؤ، جانے کے بعد پہلے ہمارے آنے کی اطلاع کر دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک کنیز پہنچی زندان میں اور جانے کے بعد کہا کہ ہماری شہزادی، ہماری مالکہ زندان کا دورہ کرنے کی جو ہے وہ عزم رکھتی ہے۔ وہاں بیبیوں کی حالت عجیب ہے، اور خاص کر جناب زینب سلام اللہ علیہ، وہاں ہند کے لیے کرسی رکھتی گئی۔ اس کرسی پر جا کر ہند بیٹھی، دیکھا کہ کچھ ایسے قیدی ہیں کہ جن کے سروں پر چادریں نہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو بیویاں ایسی ہیں جو اپنے سر کو اپنے پیروں میں لیے بیٹھی۔ ہند نے سوال کیا
تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ ایک نحیف سی آواز آئی کہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، ہند کرسی سے زمین پر آ گئی۔ کسی نے سوال کر لیا تو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ زمین پر کیسے آ گئی؟ ارے مدینے کا نام آئے اور میں کرسی پر بیٹھی رہوں؟ یہ مدینے کے رہنے والوں کا میں استقبال کر رہی ہوں، ان کا احترام کر رہی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مدینے میں کون سی شاخ سے رہنے والے ہو؟ محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ اب ہند لرزنا شروع ہو جاتی، محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہو، کیا تم میرے آقا حسین کو جانتے ہو؟ کیا تم میرے آقا؟ ہاں ہاں، ہم حسین کو جانتے ہیں، ہم اس کی بہن کو بھی جانتے ہیں۔ ہند نے کہا کہ اس کی بہن کا نام نہ لینا، یہ زندان ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی زینب نے کہا ہند کہاں پہچانا تو نے؟ میں ہی زینب ہوں۔ ہند کو یقین نہیں آیا کہ میں کیسے یقین کر لوں؟ دین و دنیا کا شہنشاہ، مدینے کا شہنشاہ، اس کی بہن اس قید خانے میں کیا کر رہی ہے؟ ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ زینب جب بھی ہمیں قرآن پڑھاتی تھی، زینب کا طواف قرآن کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قرآن منگانے کا حکم دیا، قرآن آیا، ایک مرتبہ ہند نے آگے بڑھایا، قرآن اپنی جگہ سے ہوا اور اب جناب زینب کا طواف کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر گئی، اے بی بی کیا ہوا؟ یہ بات یہیں چھوڑ کر ہند جو ہے بے ساختہ دوڑتی ہوئی دربار یزید میں پہنچی۔ نہ سر پر چادر ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، ننگے پیر ننگے سر یزید کے دربار میں پہنچی۔ یزید نے اپنی زوجہ ہند کو اس عالم میں کہ ننگے سر آ رہی ہے آتا ہوا دیکھا، تخت سے اٹھا، اپنی ابا کو لیا، ہند کے سر پر ڈال دیا۔ تجھے کیا ہو گیا؟ کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، تجھے اتنا برداشت نہیں ہند کا سر کھلا رہ جائے؟ ارے میں دیکھ کر آئی ہوں جہاں سے پردہ نکلا وہ بیویاں زندان میں بے مقنا و چادر، ان کے وارثوں کو قتل کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہراء وعبیہا وبالہا، معبود حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی حوائج کو پورا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، بے اولاد ہم کو اولاد صالحہ عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔